اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سوال کیا کرتے تھے، ای العمل افضل الی اللہ، اللہ کے رسول بتائیے کون سا عمل اللہ کے ہاں افضل ہے؟ یہ صحابہ کا سوال ہوا کرتا تھا، ای العمل افضل الی اللہ، اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ ہم کون سا عمل کریں جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقرب بن جائے۔ صحابہ کا سوال ہوتا تھا ای العمل افضل الی اللہ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ جنگ احد کا موقع ہے میرے عزیز ساتھیوں، جن صحابہ کے متعلق مجھے اور آپ کو آرڈر ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو میرا نبی فرما رہے کہ آپ پر میرے طریقے کا اتباع کرنا لازمی ہے، خلفائے راشدین کے طریقے کا اتباع کرنا لازمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جنگ احد کے لیے مال چاہیے، سامان چاہیے، چندے کا اعلان ہوا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج لوگ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں جناب والا وہ دیکھو فلاں مسجد میں چندہ نہیں ہوتا ہے، اس سے اس کی بزرگی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ فلاں مسجد میں چندہ ہو یا نہ ہو، میرے نبی نے چندہ کیا ہے، جنگ احد کے موقع پر میرا نبی نے چندے کا اعلان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چندے کا اعلان فرمایا، میرے عزیز ساتھیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کے پورے گھر کا سامان اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دفعہ کوشش کی کہ آج کے دن میں ابو بکر سے آگے بڑھوں، لیکن میرے عزیز ساتھی انہوں نے اپنے گھر کے سامان کے دو حصے بنائے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا۔ یہ صحابہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے، اور اللہ رب العزت یہی فرما رہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کا عمل تھا، اعمال صحابہ کو اگر دیکھا جائے جس کی وجہ سے میرے عزیز ساتھیوں ایک قاصد آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، شکایت کرنے لگا کہ مجھے گورنر صاحب نے بھیجا ہے کہ یہ سمندر سوکھ جاتا ہے اور اس کے لیے ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک خاتون کو اس میں پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد یہ جاری ہوتے ہیں، ہر سال یہ ماجرا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب امیر المؤمنین عمر بن خطاب، اور پھر دریا سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، لیکن اگر آپ سرکشی اختیار کرتے ہو تو آپ کی کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اس قاصد سے کہا گورنر کے پاس لے جا کر گورنر سے کہہ دو کہ یہ جو ہے سمندر میں ڈال دو، دریائے نیل میں ڈال دو۔ میرے عزیز ساتھیوں، قاصد نے ایسے ہی کیا، اور جیسے ہی وہ رکا ڈالا گیا میرے عزیز ساتھیوں وہ آج تک بہتی رہی ہے الحمدللہ، پھر یہ نوبت نہیں آئی ہے۔ یہ عمل ہے صحابہ کا عمل ہے، جو عمل ہوگا اسی کے مطابق آسمان سے فیصلے آئیں گے۔ ایک دن مدینہ کے سرزمین پر زلزلہ آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر پاؤں مارا، ٹوکر ماری اور کہا رک جا، کیا میں نے آپ پر انصاف نہیں کیا ہے؟ اور آج تک تاریخ گواہ ہے مدینہ کے سرزمین پر اس کے بعد زلزلہ نہیں آیا۔ یہ عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو عمل کے ذریعے سے میرے عزیز ساتھیوں فتح کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین کے گورنر نے خط بھیجا، کہا یہاں کے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ آپ کو فلسطین اس وقت حوالے کریں گے کہ آپ کا امیر المؤمنین ہم سے مذاکرات کے لیے آ جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ایک غلام کو لیتے اور ایک اونٹ کو لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کئی لاکھ مربع سرزمین پر ان کی حکومت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میرے عزیز ساتھیوں لاؤ لشکر کو جمع کر دیا، اور میرے عزیز ساتھیوں کئی لوگوں کو جمع کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب چل پڑے ہیں، ہٹو بچوں کی صدا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں ایک غلام ہے، ایک اونٹ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور غلام کے ساتھ اپنی باری مقرر فرماتے ہیں۔
اتنے میل تک میں جو ہے سفر کروں گا اونٹ کے اوپر، اور اتنی میل تک آپ کی باری ہوگی۔ میرا عزیز ساتھیوں، جب فلسطین پہنچتے ہیں تو باری غلام کی ہوتی ہے، اور اونٹ کا مہار تاننے والا کون ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین۔ کئی لاکھ مربع زمین پر حکومت کرنے والے بادشاہ جو ہے اونٹ کا مہار تاما ہوا ہے، اور گورنر ان کے لیے باہر آتے ہیں کہ جناب والا آپ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہے ہو، لہذا میں نے آپ کے لیے یہ کپڑا تیار کیا، یہ جوڑا آپ پہن لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ارے تمہیں کیا ہوا؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں جوڑوں کی وجہ سے اللہ نے عزت دی؟ آج ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم جوڑوں کو دیکھتے، گاڑیوں کو دیکھتے، اور ظاہری نشو نما کو دیکھتے کہ جناب والا اس کے پاس کیا ہے، اسی سے اس کی عزت کی جاتی ہے اور اسی سے اس کو پرکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کہا عزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کے ذریعے سے، ہمیں جوڑوں کے ذریعے سے عزت نہیں ملی ہے۔ جب اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، ہم کیوں جوڑے پہنے؟ جو جوڑا میرے زیب تن ہے اسی جوڑے میں مذاکرات کروں گا۔ آگے بڑھے ہیں میرے عزیز ساتھیوں، اور ان کا مہار تاما ہوا امیر المؤمنین ہے۔ وہاں کے یہودی اور عیسائیوں نے پوچھا کہ جناب والا یہ بتائیے کہ آپ کا بادشاہ، آپ کا امیر المؤمنین کون ہے، آپ کا سلطان کون ہے؟ کہا جس سے ان کا مہار تاما ہوا ہے۔ فلسطین کی بیت المقدس کی چابی دی اور کہا یہ لے لو۔ کہا میں اپنے کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے اور اس کو پڑھا ہے کہ اگر ایسے لوگ، ایسا بادشاہ، ایسا سلطان آ جائے تو میرے عزیز ساتھیوں کبھی بھی آپ اس سے لڑائی مت کرنا، لڑائی کرو گے تو ہمیشہ کے لیے نقصان پاؤ گے۔ آج میرے اور آپ کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ لگی ہے، وہ بیت المقدس اگر پوچھتے ہیں جناب والا صبح کی نماز میں کتنی نمازی ہے، جب نمازی کم ہوتے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب نمازی زیادہ ہوتے تو ان کو جو ہے خطرہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جناب مسلمانوں کی تعداد جمعہ اور صبح کی برابر ہو جائے تو مسلمان کو فتح کرنا، کوئی قوم مسلمان کو فتح نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن کہاں جمعہ اور فجر کی تعداد ہماری برابر ہے، اس لیے تو میرا رب فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر کوئی مرد یا زن نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، اور شرط اول یہ ہے وهو مؤمن، وہ مسلمان ہو، رب کائنات فرما رہے فلنحيينه حیاتا طیبہ، اسے دنیا میں بہترین زندگی عطا کروں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے اعتبار سے وہ بدلہ دوں گا کہ میرے عزیز ساتھیوں جو عمل اس نے کیا اس سے زیادہ اللہ رب العزت فرما رہے میں دے دوں گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمل سے کیا ہوتا ہے، عمل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ عمل کرو گے اسی کے مطابق آپ کے لیے فیصلے آئیں گے۔ آپ کا عمل نیک ہوگا، ہاتھ اٹھاؤ گے یا اللہ بارش برسا دے، اللہ رب العزت بارش برسائیں گے۔ آپ کا عمل نیک ہوگا، یا اللہ ہماری معیشت کا مسئلہ حل فرما دے، اللہ رب العزت آپ کی معیشت کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ آپ کا عمل ٹھیک ہوگا، آپ کے ملک میں سودی کاروبار نہیں ہوگا، آپ جو ہے سود سے خلاصی آپ نے پائی ہوگی، آپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ گے، یا اللہ میرا یہ فلاں کام کر دے، اللہ رب العزت کر دیں گے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور جب سے بنا ہے اس وقت تک آج تک سودی کاروبار چلا آ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں جناب پاکستان کی معیشت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹانے والے ہیں، سود پر چلنے والے کاروبار کو اللہ رب العزت مٹا دیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت صدقات میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر میرا عزیز ساتھیو اللہ رب العزت فرما رہے اے مسلمانوں یہ سن لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رب العزت فرما رہے جو شخص سود کا کھاتا ہے الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، کل قیامت کے دن اسے ایسا اٹھایا جائے گا جس طریقے سے کسی انسان کو جن آلے، جس پر جن آتے ہیں نا، اس کی حالت آپ دیکھ لیں وہ بے چین ہوتا ہے، وہ
سکون میں نہیں ہوتا ہے، وہ ایک حالت ایک کیفیت میں نہیں ہوتا ہے، وہ ہلتا رہتا ہے، اس کا سکون، اس کا اطمینان، اس کا چین وہ سارا چھن جاتا ہے۔ کہ قیامت کے دن سود کھانے والا اللہ رب العزت اسے اٹھائیں گے، ایسا اٹھائیں گے جیسے دنیا میں کسی شخص کو جن چھو لے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں، کہ تخبطہ الشیطان من المس قرآن سے ثابت ہے، جن کا انسان کے بدن میں سرایت کر جانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں میرا تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے۔ یہ مثال کیوں دی اللہ نے؟ تاکہ تم دنیا میں دیکھ لو کل یہ قیامت کے دن کیسے اٹھے گا جس سے سود کھایا ہے۔ جس طریقے سے کسی شخص کو جن جو ہے آلے، جس کی جسم میں جن آ جائے، اس طرح وہ بے چین ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ کو یہ صریح احکامات سننے کے بعد بھی آپ سود سے باز نہیں آؤ گے، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر آپ اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو۔ کر سکتے ہو؟ یہ اللہ سے جنگ ہو سکتی ہے؟ میرا عزیز ساتھیو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہی ہوگا، تمہاری معیشت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک سودی کاروبار کا خاتمہ نہ ہو۔ اس وقت تک پاکستان کی معیشت کا مسئلہ یہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میرا عزیز ساتھیو عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے اعمال ہیں ہمیں اسے جو ہے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب کچھ اعمال، جو اعمال آپ دنیا میں کرتے ہو، اوپر سے آسمان سے اس کے مطابق فیصلے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی، اس کے بعد